بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں. وشوا گرو نریندر مودی وزیر اعظم انڈیا ڈر گیا. کس سے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ یہ پاکستان کے اوپر نہ حملہ کرو گے، میں نے جنگ رکوائی ہے، 7 خوبصورت طیارے. اور کل بھی جاپان میں انہوں نے کہا آپ کا تو مسلسل بینڈ بجا رہا ہے، لیکن انہوں نے آپ سے معاشی، اقتصادی، تجارتی فائدہ اٹھا لیا ہے. جناب 6.5 لاکھ بیرل تیل امریکہ سے مسلسل جا رہا ہے. رشیا سے تیل کی سپلائی آپ نے روک دی ہے. رشیا کو بھی ناراض کر بیٹھے، امریکہ سے ڈر گئے آپ. یہ ہے تازہ ترین صورتحال کہ آپ نے انڈیا نے وشو گرو نے، جو دنیا کے سب سے بڑے گرو ہیں، لیڈر ہیں، سمجھے نا، جن کی آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے پاکستان کے نام سے، تو انہوں نے رشیا سے آئل کی سپلائی کو روک کے امریکہ سے شروع کر دیا. امریکہ سے آئل کی سپلائی شروع کر دی گئی ہے جناب 6.5 لاکھ بیرل تقریباً. یہ ہے وہ صورتحال جو کہ امریکہ چاہتا تھا کرنا، اور رشین آئل 6.5 لاکھ بیرل پر ڈے کے حساب جو تھا وہ روک دیا گیا ہے. مودی سرکار سرنڈر کر گئی ہے. اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں وشو گرو ڈر گیا جناب. تو یہ ہے جناب تازہ ترین کہ ٹرمپ کی دھمکی کام کر گئی. اور ایران سے ایک نئی تبدیلی، نئی خبر آئی ہے. ایران سے خبر یہ آئی ہے، آئل کی بات کر رہا ہوں میں، کہ وہاں سے ٹرین آئل ڈیزل لے کر ہرات پہنچ گیا افغانستان. آپ نے افغانستان کا ٹرانزٹ ٹریڈ بند کیا یہاں پر، اس لیے کہ آپ ٹی ٹی پی کو چاہتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ ٹی ٹی پی ہمارے حوالے کرے. وہ افغانستان کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے نہیں کرنا. تو وہ ملٹیپل گیم کھیل رہے ہیں، رشیا کے ساتھ بھی، چائنا کے ساتھ بھی دوستی، امریکہ کے ساتھ بھی دوستی، ایران کے ساتھ بھی دوستی، اور پاکستان سے دشمنی. وہ بھول بھال گئے ہیں، ماضی کی ساری جو اچھائیاں برائیاں ہیں سب بھول چکے ہیں. پاکستان جو ہے وہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے گیم میں پھنسا دیا گیا ہے. وہ پاکستان کے جوان اپنی جانیں دے رہے ہیں وطن عزیز کے لیے. پہلی بار ایسا ہوا ہے ایران سے ڈیزل آئل پہنچ گیا، اور پیٹرول کی بھی ہو سکتا ہے آگے ڈیل ہو، کوئی ٹرین بھر کر پیٹرول بھی پہنچ جائے. کیونکہ آپ نے ٹرانزٹ ٹریڈ کو جو روکا ہے وہاں پہ افغانستان کے تمام جو 3 میجر انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پر. یہ سب ایک نیوز آپ کی خبر سے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے. انڈیا پاکستان کے تعلقات میں مسلسل نہ صرف سرد موری ہے بلکہ ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے. اور ان کی جو ہے وہ 30 اکتوبر یعنی پرسوں سے سمجھ لیجیے نوٹم ان کا کام کرے گا. 10 نومبر تک اس ایریا میں نو فلائنگ زون بن جائے گا. پاکستان نے 2 دن کل اور آج کا جو دن گزر گیا ہے نوٹم کو یوز کیا اس نے. اور پاکستان نے آفیشیلی ابھی تک یہ بات نہیں بتائی گئی، لیکن ہے موجود، خبر موجود ہے کہ پاکستان نے ایک ہائپرسونک میسائل کا تجربہ کیا ہے. ہائپرسونک، یو انڈرسٹینڈ. ایران نے جب اسرائیل کے خلاف جنگ شروع ہوئی تھی تو ایران پٹتا رہا مسلسل. پھر انہوں نے ہائپرسونک میزائل استعمال کرنے شروع کیے، جس کی بنیاد پر یہ سیز فائر ہوا ہے 12 دن کے بعد. پہلے 5 دن 6 دن اچھا خاصا نقصان ہوا ایران کا. ان کے تمام جنرلز مار دیے گئے. جاسوسی کا نظام نیٹ ورک بہت مضبوط تھا وہاں پر، جس میں پینیٹریٹ کیا گیا. اور موساد نے اور دیگر یعنی ایون انڈیا کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایران کے مفاد کے خلاف کام کیا. ان کے جنرلز 4 یا 5 بڑے جنرلز جو ہے نا وہ شہید ہو گئے. اور پھر انہوں نے دے گاٹ اٹ، انہوں نے خود ڈیولپ کیا یا کہیں سے ٹیکنالوجی لی. تو انہوں نے ہائپرسونک، جس پہ ان کی جو بیٹری پیٹریوٹ بیٹری ہے وہ بھی کام نہیں کر سکی اور میزائل کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکی. پاکستان نے بھی ایسا ایک میزائل بنا لیا ہے. وہ ظاہر ہے پھر ابھی تو تیزی کے ساتھ پروڈکشن کی آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ دشمن سوئے نہ سونے دے. وشو گرو ڈر گئے امریکہ سے. آپ کو تو پتہ ہی ہے، میں نے جیسے عرض کیا بہت بڑے گرو، بہت بڑے لیڈر. بیسیکلی یہ تھا کاورڈ پرسن، بزدل شخص ہے یہ وزیر اعظم انڈیا کا. دھمکیاں دیتے رہتے ہیں آتنکواد آتنکواد آتنکواد. اس کے علاوہ ان کے وہ کھیل نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ ان کا پولیٹیکل جارگن ہے. یہ ان کا پولیٹیکل جارگن. اسی نعرے کی بنیاد پر انہوں نے الیکشن لڑے 3 بار. اور ابھی جیسے ٹرمپ صاحب کہتے ہیں جی میں ایک اور لڑ سکتا ہوں اگلی کیمپین میں پھر صدارتی امیدوار ہو سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اب یہ بھی پھر مودی صاحب کہیں نہیں جی میں آتا ہوں.
وہ نیریٹو کی تلاش میں ہے. ہی از ان سرچ آف نیریٹو. سونے کی تلاش ایک فلم آئی تھی میکناس گولڈ, انگلش, ہالی ووڈ میں تیار ہوئی تھی امریکہ میں. تو ہی از ان سرچ آف اے نیریٹو, وہ بیانیے کی تلاش میں ہے پاکستان کے خلاف. دوسری طرف اسرائیل میں, جو اسرائیل مسلسل مار رہا ہے فلسطینیوں کو, اور جو اسلامک اور عرب فورس کی بات کرے, اس میں عرب فورس تو ہے ہی نہیں سر. آذربائیجان, انڈونیشیا, مصر, یہ ہو سکتا ہے. ٹرکی کو اس نے منع کر دیا. پاکستان کو بھی انکار کر دینا چاہیے. ریزن بھی کہ ٹرکی ہمارا بہترین دوست ہے. جب ٹرکی پہ اسرائیل کو اعتماد نہیں ہے تو آپ کیوں اعتماد کر رہے ہیں اسرائیل پر؟ اسرائیل نے کہا جی نہیں, پاکستانی ٹروپس آ سکتے ہیں, اور اگر پاکستانی ٹروپس آپ پہ بھیجنے ہیں تو وداؤٹ ایئر کور نہ بھیجیں. ایئر کور کا بندوبست کریں ان کو. اگر ان کے اوپر کوئی گولیاں برسا دی گئی یا راکٹ مار دیے گئے, میزائل مار دیے گئے, بمبارڈمنٹ کر دی گئی, تو پاکستانی فوجی اس کے قطعی طور پر متحمل پاکستان نہیں ہو سکتا کہ ان کے فوجیوں کو, ہمارے فوجیوں کو, ہمارے جوانوں کو, ہمارے افسرس کو یعنی بلا وجہ شہید کر دی جائے. بے مقصد جا رہے امن کے لیے حملہ ہو گیا, شہید کر دیا, قتل کر دیا. یو کین ناٹ ٹرسٹ. جبکہ خود اس نے امریکن پریزیڈنٹ نے نیتن یاہو سے یہ کہا, پرائم منسٹر اسرائیل سے, کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایکارڈ, یہ ایگریمنٹ چلنا چاہیے. ابراہیم ایکارڈ کی پیش رفت ہے یہ, یعنی دس از دی فاؤنڈیشن فار اے بگر ایگریمنٹ دیٹ از کالڈ دی ابراہیم ایکارڈ. دیٹ از اگین ان دی انٹرسٹ آف اسرائیل. لیکن اگر اسرائیل پیلسٹینینس کو قتل کرتے رہیں گے نیتن یاہو صاحب کو, تو ان کا تو مقصد پھر نہیں رہے گا نا, تو ان کو آپ کو ہی ریکگنائز نہیں کرے گا. تو اس پیس فورس میں, اسلامک عرب پیس فورس میں سعودی عربیہ کو آنا چاہیے, قطر کو آنا چاہیے, آپ کے متحدہ عرب امارات ابو ظبی اور دبئی کو آنا چاہیے, عمان کو آنا چاہیے جہاں پہ ابھی ہمارے چیف صاحب ہو کر آئے ہیں, اردن کو آنا چاہیے. یہ تو آ نہیں رہے. پاکستان جو, ترکی کو آپ نے, اسرائیل نے منع کر دیا ہے, تو وائی دی پاکستانی ٹروپس شوڈ جوائن دی فورسز کہ جی پیس لے کر آئیں گے. وہ تو مار رہے ہیں مسلسل ان کی قسمت میں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے, اور غازن اینڈ پیلسٹین لوگوں پر. یہ سر میں نے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنی تھیں, اور یہ میں نے آپ کی خدمت میں باتیں عرض کی ہیں. معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے. ورلڈ بینک نے کہا کہ جس سیلاب کی وجہ سے آپ کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے, پرائسز بڑھ سکتی ہیں. پرائسز تو پہلے ہی بڑھی ہوئی ہیں. ریزن بھی میں عرض کرتا ہوں آپ سے, بازاروں میں آپ کو رش نظر آتا ہے. خریداری سب سے زیادہ ایڈیبلس کی ہو رہی ہے, سبزی, دالیں, گوشت وغیرہ کی خریداری زیادہ ہو رہی ہے. ایڈیبل آئل 600 روپے لیٹر, 650 روپے لیٹر. دیسی یہ جو ڈالڈا گھی ہے اس کو بھی دیکھ لیجیے, بناسپتی گھی جس کو کہتے ہیں, ویجیٹیبل آئل کہتے ہیں, ویجیٹیبل گھی کہتے ہیں اس کو. تو یہ چیزیں ایکسیسیبل نہیں رہی اب, یعنی آپ کی قوت خرید سے باہر جا چکی ہیں. یہ ہے جناب پاکستان کا ڈائلما. یعنی آپ کیا ڈپریشن سے ریسیشن کی طرف جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے بارے میں اورنگزیب صاحب کو بات کرنی چاہیے. عوام کے ساتھ کوئی عوامی پبلک کنزیومر سیمینار بھی کر لیجیے. اب آپ کنزیومر سیمینار اسلام آباد میں کر لیجیے. بلائیں پنڈی سے اور دیگر علاقوں سے, اسلام آباد کے لوگوں کو نہ بلائیں. اسلام آباد کے لوگوں کا اسٹینڈرڈ لیونگ اور کھانے پینا اسٹائل, لائف اسٹائل الگ ہے. قریب کے لوگوں سے منگوا لیں, آپ لوگوں کو ٹیکسلا سے بلوا لیں, وہاں سے بلوا لیں لوگوں کو, ان کا سروے کرے جا کے ان کو شامل کرائیں. کنونشن ہال میں بہترین سیمینار منعقد کریں جس پہ پرائسز پہ ڈسکشن ہو. بیوروکریٹس کو نہ بلایا, عام آدمی کو بلائیے. وہ سب سے بڑا اکانومسٹ ہے, وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ معیشت دان ہے, جو عام صارف ہے, سب سے بڑا خود ہی اقتصادیات اور معاشیات کو لے کر چل رہا ہے. تو حضور والا یہ آپ کی خدمت میں کچھ گوش گزار کرنا تھا. اور پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے بات کرتا چلوں کہ جو کے الیکٹرک کی حوالے سے جو سعودی عربیہ اینڈ یہ جو یو اے ای کی کمپنیز نے آپ کو نوٹس بھیج دیا ہوا ہے, انٹرنیشنل کورٹ کی بات ہو رہی ہے. آربیٹریشن بھی انٹرنیشنل ہے کہ آپ اس کو کسی اور کو بیچنا چاہتے ہیں, کچھ اور انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, نوبڈی نوز. آپ کی پرائیویٹائزیشن پالیسی کے اوپر بہت سی انگلیاں, اور انہوں نے پاکستان کی عدلیہ کے ذریعے نوٹس نہیں بھیجا. پاکستان کی عدلیہ میں وہ کیس لڑنا بھی نہیں چاہتے. وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ کی صورتحال کیا ہے. انفارچونیٹلی وہ بین الاقوامی کورٹ کے ذریعے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ریکارڈنگ کا جو کیس ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ کی طرف سے آیا تھا. پاکستان کی سپریم کورٹس پر تو بھروسہ ہی نہیں رہا انٹرنیشنل انویسٹرز کو اور بزنس مین کو.
جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ باہر سے اپنے لیے فیصلے کرانا چاہتی ہیں، فیصلے لینا چاہتی ہیں، یہ مقدمہ دائر کرنا چاہتی ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جو انتہائی دگرگو ہے۔ اسی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ اسلام آباد کی بیوروکریسی اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وہ نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کے رہنما کو رہا کیا جائے اور پی ٹی آئی کی جو حکومت بنی ہے عوام کے ووٹوں سے اس کو ختم کر دیا جائے۔ کوئی آرٹیکل آئین کی 234 وغیرہ نکال کے ٹھیک ہے جی اس پہ عمل کر دیا جائے، روک دیا جائے سہیل آفریدی کو کام کرنے سے۔ دیٹ از یور سول موٹو، سول آبجیکٹو، کیونکہ جانتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے کمپرومائزڈ ہے اور عدلیہ سے کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ کسی نہ کسی مقدمے میں اس کو تن کے رکھو عمران خان کو، کیونکہ جہاں پہ انصاف نہیں ہوگا وہاں پہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ انصاف نہیں ہے، ظلم ہے، اور ظلم کا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ختم ہونے کا انتظار کریں، آپ ختم ہونے کا انتظار کریں، اللہ کے انصاف کی لاٹھی جب چلے گی اس کا انتظار کریں آپ۔ قوم انتظار کر رہی ہے، قوم انتظار کر رہی ہے، کیونکہ وہ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اقتصادی، معاشی، بے روزگاری، انرجی کاسٹ، روٹی کے چکر میں پھنس گئے ہیں لوگ، اسی لیے کوئی پولیٹیکل کیمپین نہیں چل پا رہی۔ یہ مسائل ہیں جو پاکستان فیس کر رہا ہے۔ انڈیا اپنی طرف سے تیار بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے امریکہ اجازت دے دے کسی طریقے سے میں پاکستان پہ حملہ کر دوں۔ یہ رکا ہوا ہے کیونکہ اب ذرا تھوڑے سے تعلقات بہتر ہوئے ہیں مودی صاحب کے ٹرمپ کے ساتھ۔ یہ جو تیل کی امپورٹ رشیا سے ختم کر کے امریکہ سے شروع ہو گئی، اب سویابین تیل بھی امریکہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرے گا انڈیا کو، خوردنی تیل جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ دے آر گوئنگ ویری گڈ، انڈیا اینڈ امریکہ آر گوئنگ ویری گڈ۔ یہ جتنی بھی دھمکیاں تھیں وہ کام کر گئیں۔ وشو گرو ڈر گیا، نریندر مودی سرنڈر کر گیا۔